السلام علیکم، دس از میر محمد علی خان۔ میں نے سوچا معیشت پہ ویڈیوز بناتے ہیں، سیاست پہ ویڈیوز بناتے ہیں، مگر میں نے ہزاروں آرٹیکلز لکھے ہیں، 4 کتابیں لکھی ہیں یوتھ کے لیے خصوصاً، اور جو میری زندگی کے تجربات ہیں جہاں میں منہ کے بل ناکیں توڑی ہیں، منہ کے بل میٹافورکلی گرا ہوں اور اٹھا ہوں، تو میں وہ چیزیں اپنے ینگ پاکستانی بچوں کو کیوں نہ سکھاؤں۔ تو ایک ریلیکسی ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا کہ مایوسی سے کیسے دور رہا جائے اس عمر میں آ کر، اور مجھے تو یہ پختہ یقین تھا پہلے دن سے کہ امید اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ دنیا کی بہترین چیز ہے۔ اللہ نے بھی مایوسی کو کفر قرار دیا ہے، حرام نہیں قرار دیا ہے، کفر وہ ایک درجہ اور اوپر ہے، اس لیے کہ جو کفر کر رہا ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پرابلم سالو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ استغفر اللہ ربی، کوئی سالو کرنے والا ہے ہی نہیں، تو مطلب وہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، میری بھی چھوٹی سی عمر تھی جب امریکہ میں شکاگو میں مجھے انوائٹ کیا گیا اسنا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، 4,500-5 ہزار لوگ تھے اور مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا۔ میں خود سیکھ رہا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب تک میں نے انویسٹمنٹ بینک نہیں کھولا تھا، وہ میں نے 29 سال کی عمر میں کھولا تھا، تو اس سے پہلے تھا۔ میں بہت سی کتابیں پڑھ چکا تھا سکسیس کے لیے، ہیومن بیہیویئر میرے لیے ایک سبجیکٹ بن گیا تھا۔ بڑی پرجوش میں نے تقریر کی، ینگ تھا، پتہ نہیں کیا بولا بکا۔ اس کے بعد آ کر میں باہر لابی میں کھڑا ہوا تھا، تو ایک ینگ سا بچہ 4-5 سال مجھ سے چھوٹا ہوگا، 6 سال چھوٹا ہوگا، ایک دم آیا اینڈ مجھ سے انگلش میں اس نے پوچھا، میر صاحب اگر اب تک کی زندگی میں، what he asked, let me say that in English, what is it up till now in your life that has helped you succeed? کیا ہے آج تک کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو رہے ہیں؟ ایک لفظ میں بتائیں۔ when he said tell me in one word، میں تھوڑا سا گھبرا گیا، literally ایک لفظ میں کیسے بتایا جائے۔ اندر سے ایک آواز نکلی میری، وہ تھی آپٹیمزم، امید۔ امید کا برعکس ہے مایوسی۔ تو امید پیدا کرنے کے لیے، امید کو اپنے اندر مسلسل جگاتے رہنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے آپ کو مایوسی سے دور ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سالوں نہ سالوں اس چیز کو پریکٹس کیا ہے۔ آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں۔ کس لیے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں مسکرانے سے۔ ایک تو آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے پرابلمز کو اللہ کے سپرد کیا ہے، کوشش میں کرتا رہوں گا، بغیر کوشش کو سپرد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوشش میں کرتا رہوں گا، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا اپنے پرابلم کو۔ دوسری کیا مزیدار چیز ہوتی ہے، آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں، آپ سے جو چڑھنے والے ہوتے ہیں، آپ سے جو حسد کرنے والے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار یہ ہمیشہ خوش کیوں رہتا ہے، تو وہ آپ کے پاس نیگیٹیوٹی لے کر آتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے ایک 4 طریقہ کار ینگ بچوں سے، خصوصاً یوتھ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پازیٹیوٹی کیسے اجاگر کی جائے؟ جیسے ایک گھر ہے، گھر میں جو سامان ہے وہ مایوسی کا ہے فرض کیجئے، پہلے اس کو نکالا جائے گا تو نئے فرنیچر سے اس کی آرائش کی جائے گی، اور وہ نیا فرنیچر پازیٹیوٹی ہوگا۔ پہلے پرانے فرنیچر کو نکالیں، اگلے 1.5 سے 2 مہینے، 45 سے 60 دن صرف ان 4 نکات کے اور ان 4 پوائنٹس کے اوپر آپ اس کو پریکٹس کریں، بار بار سنیں۔ پہلا پوائنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں، زندگی میں دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایلیویٹر کی طرح ہوتے ہیں، لفٹ کی طرح۔ یا وہ زندگی میں آپ کے ساتھ آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں، یا آپ کو نیچے کھینچ لیتے ہیں۔ نیچے کھینچنے والے دوست کون ہوتے ہیں؟ نیچے کھینچنے والے دوست وہ ہوتے ہیں جو خود مایوس ہیں، وہ آپ کے اندر مایوسی ڈالتے ہیں، جنہیں کچھ خود کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ آپ کے ہر اچھی چیز پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ بھی نہ کریں۔
آپ نہیں ہوگا یار، میرے انکل نے کوشش کی تھی، نہیں. آپ نیا بزنس آئیڈیا لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو 36 مثالیں دے گا فیل ہونے والوں کی. ان لوگوں سے دور رہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں. یقین کریں شاید آپ تھوڑے سے تنہا ہو جائیں گے ایسے دوستوں سے دور رہنے میں، مگر یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں جو آپ سمجھ ہی نہیں رہے. آپ کو دہائیوں کے بعد پتہ چلے گا یار میں تو گھرا ہوا تھا اپنے ایسے دوستوں میں جو مایوس کن باتیں کرتے تھے. دوسرا پوائنٹ، جو بھی آپ کے گولز ہیں اور جو آپ کے خواب ہیں ان کی حفاظت کیجئے. حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ بالکل ہی سیکریٹو ہو جائیں کہ کسی سے ذکر ہی نہ کریں. کبھی مایوس انسان کے سامنے اپنے پلانز کا ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی لاشعوری طور پر آپ کی ہمت توڑ دے گا. جیسے ہی آپ کہیں گے نا یار میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کرو گے یار پی ایچ ڈی کر کے؟ پاکستان میں تو نوکریاں ہی نہیں ملتی ہیں. وہ دیکھو میرا کزن ہے ماسٹرز کی ڈگری لیے گھوم رہا ہے، تم بھی ماسٹرز کر رہے ہو، چھوڑو. یار میں ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہو؟ یار رکو، ہم سب مل کے ایک بہت بڑا بزنس شروع کریں گے. اس پوائنٹ پہ بھی آؤں گا میں، آخری پوائنٹ ہے وہ. ہم بہت بڑا بزنس شروع کریں گے. نہیں کرو، بزنسز فیل ہو جاتے ہیں، رسک ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں نہ خود آگے بڑھتے ہیں نہ آپ کو آگے بڑھتا دیکھ سکتے ہیں. ان کے اندر یہ ایک نفسیات ہے انسان کی. جو اچھا انسان جو خود سکسیسفل ہو وہ چاہے گا دوسرے بھی سکسیسفل ہو. وہ ان کو امید دلائے گا، حوصلہ دلائے گا، وہ ان کو مثالیں دے گا کہ کتنی دفعہ میں منہ کے بل گرا ہوں اور اس کے بعد میں اٹھا ہوں. تو وہ دوسروں کو بھی ایسے ہی بتائے گا کہ منہ کے بل گریں، اٹھیں. گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائیں مثلاً اگر آپ گر گئے ہیں تو، مگر اٹھنا اصل بات ہے، اسی قوت سے، اسی طاقت سے. تیسرا پوائنٹ، اپنی مایوس کن حالات سے دور ہو جائیں. آپ لوگ شاید نہیں سمجھیں گے کہ مایوس کن حالات کیا ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غربت سے کوئی بھاگ سکتا ہے، مگر غربت میں رہ کر غریب ہونا کوئی بڑی، خود استغفر اللہ، کوئی بری بات تھوڑی ہے. مگر اپنی سکسیس کے پیچھے نہیں بھاگنا یہ بری بات ہے. تو مایوس کن حالات سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب میں پہلے مایوس کن دوستوں سے دور رہیں. مایوس کن کامنٹس نہ کریں سوشل میڈیا کے اوپر. مایوس کن ویڈیوز نہ دیکھیں. مایوس کن مواد نہ پڑھیں. ان چیزوں سے دور رہیں. پاک رکھیں اپنے دماغ کو، جہاں اللہ آ سکے، اللہ کی امید آ سکے. اللہ نے تو بار بار آپ سے وعدہ کیا. سورہ مومن کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 60، جو مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے. وَقَالَ رَبَّكُمْ اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کا قول ہے، مطلب یہ تو سچ ہے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا جب اس نے خود کہا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے یہ تمہارے رب کا قول ہے. وَقَالَ رَبَّكُمْ اَدْعُونِي، دعا کرو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں قبول کروں گا. مگر اس کے ساتھ چند شرائط ہیں. چند شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ دعا کے ساتھ دوا بھی کریں، مطلب کوشش بھی کریں. مایوسی سے دور رہیں. آپ کنفیوز ہو کے کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. آپ نہیں ہو سکتے کہ آپ بولیں یار میری زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ منحوست ہے، کچھ بہتر ہوگا ہی نہیں، اور پھر جا کے نماز پڑھ کے 2.5 گھنٹے تک سجدے میں گرے رہے یا اللہ کچھ کر دے. ایسا نہیں. امید کو برقرار رکھنا. یا اللہ مجھے پتا ہے میں مشکل میں گھرا ہوا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، تو میری مدد کرے گا، مجھے یقین ہے، کیونکہ تو نے خود سورہ مومن میں یہ بات کہی ہے. وَقَالَ رَبَّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور آخری چیز ینگ بچوں کے لیے ایک نیا ٹرینڈ میں دیکھتا ہوں پاکستان میں. وہ آخری چیز کیا ہے؟ بی پراؤڈ ٹو اسٹارٹ اسمال. چھوٹے سے شروع کرنے میں فخر محسوس کریں، کبھی شرمندگی محسوس نہ کریں. ہمارے پاکستان میں ایک عجیب طریقے کی ذہنیت بچوں میں ڈالی جا رہی ہے بار بار کہ جو کرنا ہے تو بڑا کرنا ہے. نہیں بھائی، میں نے بھی باتھ روم صاف کیے تھے برگر کنگ میں ایسٹرن ایونیو پر جب میں یونیورسٹی میں تھا رٹگرز میں. یقین کیجئے پوچھا لگاتا تھا، میزیں صاف کرتا تھا، روتا بھی تھا. اس وقت 17 سال کی عمر میں، 16.5 17 سال کی عمر میں روتا بھی تھا، غصہ بھی آتا تھا. ٹیکسی بھی چلائی ہے میں نے، سیکیورٹی گارڈ کی بھی جاب کی ہے میں نے. کے مارٹ کے اندر
टैग्स भी पंच किए हैं मैंने। और उसी एक छोटी सी और कहानी, केमार्ट उस वक्त $32 बिलियन का एक कंग्लोमरेट था जिसके अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी थी, केमार्ट था, होम डिपो था, पता नहीं क्या क्या था। और मैं केमार्ट में पोछे लगाता था। जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया तो किसी महफिल में मुझे जो एंटिनीनी मिले, $32 बिलियन की कंपनी चला रहा था वो आदमी। तो किसी ने मुझे कहा, ही इज द चेयरमैन ऑफ केमार्ट। मैं कोई 8 साल हुए होंगे, 10 साल हुए होंगे जब मैं पोछे लगाता था केमार्ट के अंदर। मैं फौरन से उसके पास गया, मैंने कहा जो, और सब खड़े थे उस वक्त। इट वाज अ वेरी हाई फ्लाइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप ऑफ महफिल। उसके पास गया, जो बड़ा खुश मिजाज इंसान। ऐसे उसने मुझे देखा, कहेंगे यस। मैंने कहा माय नेम इज मीर मैक। ओके। मैंने कहा जस्ट वांटेड टू कम एंड टेल यू आई यूज्ड टू मॉप फ्लोर्स एट Kmart. He says, what do you do now? I said, I run an investment bank on Wall Street. He goes, really? Where are you from? मैंने कहा पाकिस्तान से। हमारी दोस्ती हो गई और उसने मुझे सालों बाद ये बताया कि मुझे सब में अच्छी चीज तुम्हारी क्या लगी कि तुम्हें इतनी महफिल, उस बड़ी महफिल में जहां सिर्फ अमीर थे, तुम एक सेकंड की नहीं झिझके, तुमने आके पहला इंट्रोडक्शन हमने क्या कराया, माय नेम इज मीर मैक एंड आई यूज्ड टू मॉप फ्लोर्स एट बर्गर किंग एट Kmart। यू नो क्या हुआ? 1 साल के अंदर जो एंटोनिनी joined my board of directors for free, zero income to him। और वो बाकी जितने बोर्ड्स थे उस पे उसको एक मीटिंग के, बोर्ड की मीटिंग 4 होती है साल को, एक मीटिंग के $25,000 से $30,000 मिलते थे। मैं 97-96 की बात कर रहा हूं। कहने का मकसद ये है, छोटा शुरू करें मगर बड़े ख्वाब देखें, ख्वाब हमेशा बड़े रखें। छोटा शुरू करें, कभी शर्माएं नहीं। छोटी सी कंपनी है, 2 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू करें। छोटी से शुरू करके बड़े पे जाएं, हमेशा बड़ा सोचें मगर शर्माएं ना बड़े होने में। ये मायूसी की एक छुपा हुआ तरीक़ेकार है कि लोग आपको कहते हैं नहीं, जब करेंगे तो बड़ा ही करेंगे। ये डिस्करेजमेंट है। तो बहरहाल मैंने सोचा है कि आपको इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोज़ में बनाकर लाता रहूँगा आपके लिए, जिसमें फिर बीच में मईशत की भी बात कर लेंगे, एक वीडियो उस तरह भी कर लेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाऊँ, दूसरे लोगों की जिससे मैंने सीखा है वो करोड़ गुना ज़्यादा है मेरी अपनी ज़िंदगी से। उनकी ज़िंदगी के किस्से सुनाऊँ, मिसालें दूँ, रियल लाइफ मिसालें जो सक्सेसफुल हुई हैं। पाकिस्तानियों प्लीज़ उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। उम्मीद का मतलब बेवकूफ़ाना उम्मीद नहीं है, रियलिस्टिक उम्मीद है। और रियलिस्टिक उम्मीद की पहली बुनियाद ये मेहनत है और उसके बाद मायूसी से दूर रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।